بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شب اسرا پارٹ 3 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شب اسرا پارٹ 3۔ اب ہوش کہاں باقی، اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ ہے دل میں ابھی کعبہ، پھر سے یہ درے جانا۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ ہے دل میں ابھی کعبہ، پھر ہے یہ درے جانا۔ ہے نرگسی آنکھوں میں وہ رنگے طلسمانہ۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ ہے دل میں ابھی کعبہ، پھر ہے یہ درے جانا۔ ہے نرگسی آنکھوں میں وہ رنگے طلسمانہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ۔ آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ ہے دل میں ابھی کعبہ، پھر ہے یہ درے جانا۔ ہے نرگسی آنکھوں میں وہ رنگے طلسمانہ۔ ہے نرگسی آنکھوں میں وہ رنگے طلسمانہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ۔ اور کیوں رہ کر پسے پردہ آواز سنائی تھی، کیوں رہ کر پسے پردہ آواز سنائی تھی۔ خوابیدہ سی آنکھوں کی کیوں نیند اڑائی تھی، کیوں رہ کر پسے پردہ آواز سنائی تھی۔ خوابیدہ سی آنکھوں کی کیوں نیند اڑائی تھی۔ میں کیسے کہوں جانا، میں کیسے کہوں جانا کہ جاں پہ بن آئی تھی۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آس لگائی تھی۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی۔ اب خود کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ کیوں رہ کر پسے پردہ آواز سنائی تھی۔ خوابیدہ سی آنکھوں کی کیوں نیند اڑائی تھی۔ میں کیسے کہوں جانا کہ جہاں پہ بن آئی تھی۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی۔ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ، اے جلوہ جانانہ، اے جلوہ جانانہ۔ اور صحبائے وفا سے دل یہ غیر شناسی ہے، صحبائے وفا سے دل یہ غیر شناسی ہے۔ دل کتنا افسردہ ہے آنکھوں میں اناسی ہے۔ دل کتنا افسردہ ہے آنکھوں میں اداسی ہے۔ دل کتنا افسردہ ہے آنکھوں میں اداسی ہے۔ ہوں تشنہ وہ کب سے یہ روح پیاسی ہے۔ ہوں تشنہ کب سے یہ روح پیاسی ہے۔ پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے۔
پینے کو تو پی لوں گا، بس شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ اور زخموں کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے، زخموں کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے، زخموں کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے، آنکھوں سے محبت کا کیا جام پلایا ہے، زخموں کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے، آنکھوں سے محبت کا کیا جام پلایا ہے، آنکھوں سے محبت کا کیا جام پلایا ہے، تو نے ہی محبت کا احساس دلایا ہے، تو نے ہی محبت کا احساس دلایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ۔ زخموں کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے، آنکھوں سے محبت کا کیا جام پلایا ہے، تو نے ہی محبت کا احساس دلایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ اور دوستو یہ بہت توجہ طلب شعر ہے کہ بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، بیمار وفا پر بھی، بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، غم خانہ ابھی جو ہے، غم خانہ ابھی جو ہے وہ بن جائے شفا خانہ، بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، غم خانہ جو ہے اب تک بن جائے شفا خانہ، ہو مجھ پر دم آخر انداز مسیحانہ، ہو مجھ پر دم آخر انداز مسیحانہ، ہو مجھ پر دم آخر انداز مسیحانہ، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، بیمار وفا پر بھی ایک نظر محبانہ، غم خانہ ابھی جو ہے بن جائے شفا خانہ، غم خانہ ابھی جو ہے بن جائے شفا خانہ، ہو مجھ پہ دم آخر انداز مسیحانہ، ہو مجھ پہ دم آخر انداز مسیحانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ اور جو دہر میں جلوے ہیں، جلوے ہیں اسی در کے، جو دہر میں جلوے ہیں، جلوے ہیں اسی در کے،
جو دہر میں جلوے ہیں اسی در کے، کاسے میں میرے دانش ٹکڑے ہیں اسی در کے، کاسے میں میرے دانش ٹکڑے ہیں اسی در کے، جو ان سے ہیں وابستہ پیاسے ہیں اسی در کے، جو ان سے ہیں وابستہ پیاسے ہیں اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، جو دہر میں جلوے ہیں اسی در کے، کاسے میں میرے دانش ٹکڑے ہیں اسی در کے، جو ان سے ہیں وابستہ پیاسے ہیں اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، اور جانا تیرے ملنے کی ترکیب نکالی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، جانا تیرے ملنے کی ترکیب نکالی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا۔ دوستو جس کو میری اس نعت کی سمجھ آئی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ضرور مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹ کا۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے آپ کی ساری حاجات کو پورا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں کہ ہم اپنے موضوع کی طرف، اور جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہمارا ہے راہ عشق اور شب اسراء پارٹ 3، پارٹ 4 آئی تھنک۔ دوستو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی عرش پہ، جب آپ تشریف لائے معراج تو فرش کی تب بھی ہوئی تھی، اور جہاں جہاں آپ ہوں معراج تو اس جگہ کی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو کائنات کی وسعتوں میں ہر لمحہ رنگ و نور کی بارش ہو رہی ہے نا، کہکشاؤں کے جھرمٹ اپنے ہی حالۂ نور میں سمٹ رہے ہیں، ہر لحظہ عجائبات کا ظہور ہو رہا ہے، اور قدم قدم پر امکانات کی نئی دنیاؤں کا انکشاف ہو رہا ہے۔ کارکنان قضاء و قدر ہر آن مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں، کرۂ ارضی نہ جانے کب سے اپنے محور پر محو حرام ہے، زمین پر سبزے کی نرم و گداز چادر نہ جانے کب سے اولاد آدم کے قدموں میں پذیرائی کا اعزاز حاصل کر رہی ہے، گٹھائیں پانی کی چھاگلیں بھر بھر کر بنجر زمینوں کی طرف رواں دواں ہیں، پھول رنائیوں کے پیکرے جمیل میں لپٹے ہوئے ہیں، الغرض حسن و جمال کا جو بھی مرقع ہے وہ یا تو خدائے عظیم و کریم کے حسن قدرت کی جلوہ گاہ ہے، یا تاجدار ارض و سما صاحب شمس الضحیٰ تاجدار حالتا صاحب شب اسراء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کی خیرات ہے۔ اسی لیے کہ جب الذی اور عبدہ الگ الگ ہر شے پر محیط ہیں، ہر شے پر حاوی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر حسن، ہر جمال اور ہر کمال نور کے انہی دو سر چشموں سے سیراب ہوتا ہے، آب خنک کا ہر جرہ انہی شاداب موسموں کی عطا ہے، یہ حسن کسی کو دکھائی دے یا نہ دے، جس کی بصارت کی کجی ہے، ورنہ حسن تو ہر آن میں موجود ہے۔ کائنات کی ہر شے انہی دو ذاتوں کے للذی اللہ رب العزت اور عبدہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی آئینہ دار ہے۔ کارخانہ قدرت کی ہر چیز اور آئینہ خانے کا ہر عکس اللہ اور اس کے رسول کے حسن و جمال کا درے پوزہ کر ہے۔ کائنات کا ہر حسن حضور کی راہ گزر میں آنکھیں بچھا رہا ہے، کائنات کا ہر حسن سرور دو عالم کی راہ میں آنکھیں بچھا رہا ہے،
دوستو جب آقا کریم عرش پر تشریف لے گئے تو بتایا جب زمین پہ آئے تو ملائکہ حیران تھے، جب تشریف لے گئے عرش پہ تو انسان حیران تھے، وہاں ملائکہ نہیں یقین کر رہے تھے، یہاں انسان نہیں یقین کر رہے تھے۔ ہے نا حیرتوں کا مجموعہ یہ حسنین کا پاک نانا، ہے نا حیرتوں کا مجموعہ یہ حسنین کا نانا۔ دوستو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں آئے نا تو تب ملائکہ بڑے حیران تھے۔ کس طرح حیران تھے کہ مالائے اعلیٰ کے تمام فرشتے آج کی رات جمع ہو جائیں، اعلان یہ ہوا تھا، اور وہیں جہاں ہمارے جلال و جبروت کا گھر ہے، جو اہل زمین کا قبلہ عبادت ہے، آج باعث ایجاد عالم کا ظہور ہونے والا ہے۔ مشرق و مغرب بحر و بر تمام مقطار اراضی میں منادی کر دی جائے کہ کونین کا تاجدار آ رہا ہے، اسی کے خیر مقدم کے لیے اپنے نگاہوں کا فرش بچھائے رکھیے۔ مکہ کی وادیوں، ام القریٰ کے کوخساروں اور حرم کے بام و در پر چمنستان فردوس بری کی بہاروں کا غلاف چڑھایا جائے۔ سیارہ افلاک کے پہرہ داروں سے کہہ دو اس وقت آج آفتاب کے چہرے سے نقاب اٹھائیں، جب تک خسرو کائنات کی طلت زیبا سے خاک تکانی فرش کا ذرہ ذرہ منور نہ ہو جائے۔ ستاروں کی انجمن میں اعلان کر دو کہ آج کی رات کے پچھلے پہر اپنی مجلس شبینہ برخاست کر کے فرش زمین پر اترتے رہیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے کنکرائے عرش سے لے کر القدائے فردوس تک کی ساری زیبائیاں وادی حرم میں سمٹ کر آ گئیں۔ یہ ملائکہ حیران ہو رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ ون نجم اذا ہوا پہ بات کر رہی ہوں، اور میں بڑی ڈیٹیل میں بھی جاؤں گی نیکسٹ پارٹ میں۔ وادی حرم میں ساری زیبائیاں فردوس بری کی سمٹ کر آ گئی۔ جیسے ہی صبح صادق کا اجالا چمکا، مکہ کی فضائے رحمت انوار سے بھر گئی۔ نقیبوں کی صداؤں سے دہشت تو جبل گونج اٹھے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں معراج کیسی ہوئی۔ میں تھوڑا سا پیچھے گئی ہوئی ہوں، جب وہ زمین پہ عرش پہ سے فرش پہ تشریف لائے تھے تب بھی بہت کچھ ہوا تھا، تب ملائکہ حیران تھے یہ کیسے ہو رہا ہے۔ جب معراج کا واقعہ سرور دو عالم نے بتایا تب انسان حیران ہے، ایسا کیسے ناممکن ہے۔ اب میں دونوں کا کمپیریزن کر رہی ہوں نا، دونوں بتا رہی ہوں۔ جیسے ہی صبح صادق کا اجالا چمکا، مکہ کی فضائے رحمت انوار سے بھر گئی۔ نقیبوں کی صداؤں سے دہشت تو جبل گونج اٹھے۔ گلی گلی قرآن خلد کے آنچلوں کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ جبریل امین ایک سرسبز پرچم لیے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور حضور شاہی میں سلامی پیش کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس صدائے سلام و تہینت پر تمام ملائکہ سروقت کھڑے ہو گئے۔ حرم کی جھکی ہوئی دیواریں ایستادہ ہو گئیں۔ امیر کشور نبوت کی سواری اس دھوم سے آئی کہ صدائے مرحبا سے اکناف عالم گونج اٹھے۔ حضرت روح الامین کی زبان سے جائے محمد کا معدہ سن کر ایک فرشتے نے دبی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، جس کی آمد پر زمین سے لے کے آسمان تک اتنا کردہ احتشام اور شکوہ و جلال کے عالم آباد ہو گیا۔ ساتھیوں نے جواب دیا، اس کائنات میں کون سی مخلوق ہے جو محمد علیہ صلاۃ وسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے۔ عرش کی چھاؤں میں لاکھوں برس بیت گئے اور تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرشتے نے کہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام عرش الہی کے بام و در پر کندہ ہے اور جس کے نور سے ہماری پیشانیاں تابندہ ہیں، بھلا انہیں کون نہیں جانتا، بلکہ وہ تو چراغ انجمن ہیں۔ معاذ اللہ، یہ بات کوئی پوچھنے کی تھی؟ فرشتے نے جواب دیا، پوچھنے کی وجہ حیرت ہے، اور وہ محتاج
محتاج بیان نہیں. یہی میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں. جب سرکار تشریف لائے تھے نا تب ملائکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اب جب معراج سے واپس آ کے لوگوں کو بتایا تو لوگ اس معجزے کو، میں نے اس لیے پرسوں کہا تھا کہ سبحان اللہ جی، یہ جو لفظ سبحان ہے نا، یہ اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے سبحان سے آغاز کیا اس آیت کریمہ کو اور واقعہ معراج کا، تاکہ لوگ یہ جو حیران اور تعجب اور یہ ساری چیزیں نا ان کو نکلیں، کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے دوستو. اب میں اس لیے آپ کو بہت پیچھے لے کے گئی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں جب سرکار تشریف لائے تھے نا تب ملائکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو حیرت ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا حسنین کا نام حیرتوں کا مجموعہ ہے، سمجھنے کے لیے نہیں ماننے کے لیے ہے. سر جھکاؤ، دل جھکاؤ، دل جھکاؤ، مان جاؤ. اسی میں بہتری ہے، اسی میں بہتری ہے. اچھا، فرشتے نے جواب دیا، پوچھنے کی وجہ حیرت ہے اور وہ محتاج بیان نہیں. تم ہی سوچو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجرد سے جن کا عنصر تیار ہوا، نور مجرد سے، نور مجرد سے جن کا عنصر تیار ہوا، اور کنزن مخفی میں جن کی نشو نما ہوئی. نور مجرد کعبہ قوسین سمجھاؤں گی نیکسٹ پارٹ میں آپ کو، ودنا بھی سمجھاؤں گی، اور معراج کے مراحل بھی بتاؤں گی کتنے مراحل میں معراج ہوئی، کہ کیا تھی وہ، بشریت تھی، نورانیت تھی، حقیقت تھی، حرم سے اقصیٰ تک، اقصیٰ سے کہاں تک، سدرہ تک، سدرہ سے آگے کہاں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کو، نیکسٹ پارٹ میں جب ہم جائیں گے تو بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن آپ سمجھے نا ملائکہ باتیں کیا کر رہے ہیں. تم ہی سوچو، وہ محمد جو نور مجرد سے جن کا عنصر تیار ہوا، اور کنزن مخفی میں جن کی نشو نما ہوئی، اور اب جن کے دم سے نورانیوں کا عالم آباد ہے، وہ دیار نور ہیں، اس جہان تاریک میں کیوں کر آ سکتے ہیں. اچھا، ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کا مجرد ہی نور ہے، جن کا عنصر جو ہے وہ نور مجرد سے تیار ہوا ہے، اور جن کی نشونما کنزن مخفی میں ہوئی ہے، اور وہ نورانیوں کے دیس میں آباد تھے، اور وہ جہاں ہے وہ ایک دیار نور ہے. اس تاریک جہاں میں وہ کیوں کر آ سکتے ہیں؟ آ کر ہم کیسے باور کر لیں، اور ہم کیسے یہ بات مان لیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے روح کی روشنی میں ہم لوح محفوظ کے نوشتے پاتے ہیں، وہ یہاں آ گئے ہیں کہ عرش کی قندیلیں بے نور ہو گئیں، کہ عرش کی قندیلیں بے نور ہو گئیں، کیا عرش کی قندیلیں بے نور ہو گئیں. یہ قرۂ عرش جو کائنات کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے قدم کے قریب عالم امکان کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں. دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ جیسے لوگ حیران ہوتے نا جی، معراج جسمانی روحانی خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ملائکہ حیران تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نچلے طبقے میں کائنات میں جائیں، وہ جو نوریوں کا شاہ، وہ جو نور اور پھر نور مجرد سے عنصر تیار ہوا، پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کنزن مخفی میں نشونما ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی پیشانی اور جن کے نور سے ہم لوح محفوظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے اس جہان میں آ سکتے ہیں؟ وہ تو حیرت میں ہے ملائکہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ عالم نور کا پروردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں آ کر کیسے آ سکتا ہے؟ یقین نہیں آتا. ساتھیوں نے جواب دیا، ویسے تو واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن غلط نہیں ہے. یقین کرو، ان کی تشریف آوری امر واقعہ ہے، وہ نہ آتے تو اتنا اہتمام کس لیے ہوتا. اچھا، دونوں ملائکہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ایک کو یقین نہیں آ رہا اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ مان جاؤ اگر وہ نہ ہوتے تو کبھی اللہ اتنا اہتمام نہ کرواتا. دو ہی تو مرتبہ اہتمام ہوا ہے نا، حضور کے آنے پہ جانے پہ تب اہتمام ہوا تھا جب مولا علی بادشاہ کی سیدہ کا اللہ تعالیٰ نے عرش پہ جب شادی ہوئی، نکاح ہوا. اہتمام ہر روز اس طرح سے نہیں ہوتا عرش پہ. یہ محبتوں کی کہانیاں ہیں، یہ محب جانے اور محبوب جانے، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی. اس لیے مہربانی فرمائیے، سمجھیے نہیں مان جائیے.
اور یہی اس میں بہتری ہے ہماری سب کی۔ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو سوچو یہ اہتمام کس لیے تھا، اور اگر اتنا بڑا اہتمام ہوا ہے، جس پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ اہتمام ہو نا دوستو، تو بندے کی عقل مانتی ہے کوئی بڑا ہی مہمان آنے والا ہے۔ تو حضور کے جب آنے پہ وادیوں، خشک وادیوں میں پانی سبز و شاداب ہو گئی، پھر جو ہے ستارے زمین پہ، ملائکہ زمین پہ، انبیاء کی قطاریں، پھر خانہ کعبہ کی تبدیلیاں، پھر جبریل امین کے جھنڈے، پھر اسی طرح معراج والی رات عرش کو سجایا گیا، ملائکہ کو کھڑا کیا گیا، پھر حوروں کی پیشانیوں پہ حضور کے نام کے جھنڈے، پھر سرکار کی ملائکہ کی پیشانیوں پہ سرکار کا نام، اور جنت کے دروازوں پہ سرکار کا نام، اور انبیاء کو کھڑا کیا گیا، سورج کو روکا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ملائکہ حیران تھے کہ یہ بہت بڑا مہمان جو ہے، اہتمام بڑا ہے، تو مان جاؤ پھر مہمان بھی بڑا ہے۔ یہ وہی مہمان ہے نا جس کے نام اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ جنت کے ہر دروازے پہ آج بھی محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ازل سے ہے، یہ ابد تک رہے گا۔ تیرے اور میری اسی میں بہتری ہے کہ ہم اس محمد رسول اللہ کا واسطہ دیں، ان کا ذکر و اذکار کریں، ان کے نام کو مزید بلند کریں، اور اپنے مقدر کو بلند کریں، ان کا نام لے کے اپنا مقدر بلند کریں۔ ان کی ذات پہ کروڑوں درود، آج جمعۃ المبارک گزرا ہے، کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس ذات پہ، ان کی اولاد پہ، آل پہ، اصحاب پہ، اہل بیت اطہار پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس کاوش کو جو اس کی توفیق سے ہے قبول فرما کے ہمارے لیے اس ذکر کو ذریعہ نجات بنائے، دونوں جہانوں میں ہمارے لیے خیر و عافیت کا باعث بنائے۔ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، اور اپنے حبیب کی